السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن مجید کا ادب ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے، چاہے وہ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، چاہے وہ مسلمان کسی بھی حالت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو ادب ہے وہ ہم پر فرض عطا کیا ہے، لیکن بہت سے ایسے میرے بھائی ہیں جو قرآن مجید کا ادب نہیں کرتے ہیں، اس کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ قرآن مجید کو اپنے گھر میں جب رکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایسا ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اوپر کوئی بھی چیز رکھنا بڑی ہی سختی سے حرام فرمایا گیا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی بھی حدیث کی کتاب بھی آپ نہیں رکھ سکتے، کوئی اردو کی بھی کتاب آپ اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جو آج ہم پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ آتی اسی لیے ہیں کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے لیکن ہمیں اس کا ادب نہیں کرنا آتا ہے، ہمیں اس کا احترام نہیں آتا ہے۔ ایک ایسا شخص اس دنیا پر گزرا ہے کہ جسے لوگ پاگل اور مجوسی بتاتے تھے، لوگ طرح طرح کی باتیں اس کے تعلق سے کرتے تھے۔ الغرض ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ شخص راستہ کراس کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ایک کار سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم، بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ نے سن لیا اس واقعے کو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ وہ انسان جب کسی گاڑی سے ٹکراتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے تو ہونے کے بعد پولیس والوں نے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا، اور پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد اس بستی میں لے گئے جہاں پر وہ انسان رہتا تھا، اور لے جانے کے بعد پولیس والوں نے سب سے پوچھا، سب لوگوں سے دریافت کیا کہ آخر یہ کون ہے، اس کے گھر بار کے لوگ کہاں ہیں، یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، لیکن نہ ہی تو اس کا کوئی بھائی تھا، نہ ہی تو اس کا کوئی باپ تھا۔ الغرض پولیس والوں نے اس کو ایک قبرستان میں لے جا کر اور اس کو یوں ہی دفن کر دیا۔ ایک قبرستان میں لے جا کر ایک گڈھا کھودا، اور گڈھا کھودنے کے بعد اس کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اب دفن کرنے کے بعد کچھ مہینے کے بعد ان پولیس والوں میں ایک ایسا انسان تھا جس کو جو سارے پولیس والوں کا لیڈر تھا، اس کو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جانے کی حاجت ہوئی، ضرورت ہوئی۔ تو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب کوئی انسان اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جاتا ہے تو اسے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر پاسپورٹ کے آپ کہیں دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے۔ جب کسی بھی اپنے ہی ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک جانا پڑتا ہے آپ کو، تو بغیر پاسپورٹ کے آپ نہیں جا سکتے۔ الغرض جب اس کو جانے کی حاجت ہوئی تو اس نے اپنے گھر میں تلاش کیا لیکن اس کو پاسپورٹ کہیں نہیں ملا۔ پھر اس کو اچانک سے دھیان آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قبرستان میں جب اس میت کو دفن کر رہے تھے تو اسی قبر کے اندر میرا پاسپورٹ گر گیا ہو۔ الغرض وہ پولیس والا کچھ مزدوروں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد اس قبر کو کھودنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی قبر پر پھاوڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی ہی بہترین خوشبو اس قبر سے نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد بستی کے اندر جتنے بھی انسان تھے سب کو اپنی طرف کھینچ کے لے آتی ہے، ان سبوں کو اپنی طرف کھینچ کے لے آتی ہے۔ اور لانے کے بعد وہ سارے کے سارے انسان جب جمع ہوتے ہیں تو قبر کے اندر منظر یہ ہوتا ہے کہ اس میت کو اس پولیس والے نے کوئی بہترین کفن نہیں دیا تھا، دیکھتا ہے کہ بڑا ہی شاندار کفن پہنا ہوا ہے، کوئی اس قبر کے اندر پھول نہیں ڈالے تھے، دیکھتا ہے کہ پھولوں کے اوپر اس میت کو بڑی ہی پیار سے کسی نے لٹایا ہے، اور بہترین پھولوں کا ہار، گلاب کے پھولوں کا ہار اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اس کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے۔ وہ پولیس والا جب یہ ماجرا دیکھتا ہے تو بڑا حیرت سے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسا کون سا عمل تھا اس کا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آخر کون سا اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا بہترین مقام عطا فرمایا ہے۔ بستی والے سارے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آج تک کبھی بھی کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ہم لوگ تو اس کو پاگل اور مجوسی بتایا کرتے تھے۔
ہم لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ انسان ہے، یہ کون سا عمل کر سکتا ہے، نہ یہ نماز پڑھتا ہے نہ یہ روزہ رکھتا ہے۔ الغرض جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس کے گھر میں ایک قرآن مجید نکلا، سبحان اللہ، اس کے گھر میں ایک قرآن مجید نکلا۔ اب سوال اس بات کا اٹھتا ہے کہ اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، آخر جب اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو اس نے یہ قرآن رکھا کیوں تھا اپنے گھر میں؟ تو دیکھنے والوں نے دیکھا، بتانے والوں نے بتایا کہ جب یہ قرآن مجید کو پڑھتا تھا تو صرف ایک بات کہتا تھا، قرآن مجید کی جو لائنز ہیں ان لائنز کے اوپر جو ہے انگلیاں پھیرتا تھا، ان لائنوں کے اوپر انگلیاں پھیر کر کہتا تھا کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ بھائیو، یہ اسی کا یہی عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جس کو قرآن مجید چھونے کی برکت سے رب تعالیٰ نے دنیا پر اس کی مغفرت فرما دی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کو وضو بنا کر اس کو ادب سے سینے سے لگائیں۔ قرآن مجید کو ہم لوگ اس کو چوم کر سویا کریں، جب اٹھیں تب اس کو چوما کریں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ادب و احترام بھی سیکھیے، اس کا ادب بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی زندگی اسی طرح بدل دے جس طریقے سے اس پاگل کی زندگی رب نے بدل دی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی مرضی کے مطابق زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔